اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کی کتابیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کے افسانے سناتی، جن میں مسلمان ہمیشہ فاتح بن کر ابھرتے۔ بھارت پر حملہ آور ہونے والے اولین مسلمان جرنیلوں میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے، کیونکہ انہوں نے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان میں 8ویں اور 10ویں جماعت کے لیے لازم کی گئی کتابوں کے تقابل سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف کی اپروچ یعنی سوچ میں کس قدر نمایاں فرق تھا۔ ہندوستان تاریخ کا تذکرہ کم و بیش ایسے ہی کرتا جیسے کہ وہ تھی، لیکن پاکستان اسے مسلمانوں کی جانب جھکاؤ دیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی ابتدا ہندوستان میں اسلام کی آمد سے شروع ہوتی اور ٹیکسلا اور موہنجو-داڑو سے بالکل ہی صرف نظر کر لیا جاتا۔ یہ دونوں مقامات اگرچہ پاکستان میں واقع تھے، لیکن ان کے آثار قدیمہ ہزاروں برس پرانے آریائی اور ہندو تمدن کے باقیات تھے۔ ایک کتاب میں درج تھا کہ برصغیر کی پوری تاریخ میں سلطنت مغلیہ سے زیادہ اہمیت کسی اور سلطنت کو حاصل نہ ہوئی۔ ہندو دور کو ایک ہی جملے میں بیان کر دیا گیا۔ دلیل یہ دی گئی کہ ہندوؤں کو تاریخ سے بہت کم دلچسپی رہی ہے اور ہمارے پاس ہندو ادوار حکومت کی محدود چند یادداشتیں اور دستاویزات میسر ہیں۔ مغل حکمرانوں کی عظمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والی ایک کتاب میں درج ہے، ہندو بادشاہ کو خدا کے مادی وجود کی حیثیت سے دیکھتے اور اس کے الصبح دیدار کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے۔ بابر کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے ہندوؤں کے فن تعمیر کو تبدیل کر دیا کیونکہ اس کو وہ پسند نہ تھا، کیونکہ اسے ہندوؤں کے بنائے ہوئے کمرے بہت چھوٹے لگتے اور دن میں بھی اندھیرے میں ڈوبے رہتے۔ مسلمانوں کی عمارات کہیں زیادہ وسیع اور ہوادار ہوتی تھیں۔ ایک باب میں یہ بھی درج تھا کہ بھارت پاکستان ہی کا حصہ تھا۔ میری خالد حسین سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ بھٹو کا پریس اتاشی تھا۔ اس نے ہر شام کو بامانی اور مفید بنا دیا تھا، کیونکہ اس نے فیض احمد فیض کو بلا لیا اور وہ قصوں، کہانیوں اور شعر و سخن سے دل بہلاتے۔ جس بات نے مجھے ایک شام بہت حیران کر دیا وہ فیض کی یہ رائے تھی کہ پاکستان بالآخر سرخ اسلامی ریاست بن جائے گا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ کیوں کر ایسا سمجھتے ہیں؟ اسلام کسی طرف سے بھی کمیونسٹ فلسفے کے قریب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ پاکستان کے مسلمان اس کو ثابت کر دکھائیں گے۔ خالد اور مجھ میں گاڑی چھڑنے لگی اور پھر ہم پر یہ بھی منکشف ہو گیا کہ ہم دونوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ میں جب بھی پاکستان جاتا ہماری ایک ملاقات لازمی ہوتی۔ اس نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی اور پاکستان نیوز ایجنسی میں شمولیت اختیار کر لی۔ عرصہ دراز تک وہ امریکہ میں مقیم رہا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے اس کی موت ذاتی صدمے کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک معروف کالم نویس تھا جس کی کمی سب نے محسوس کی۔ اس نے بڑی محبت سے میری پاکستان سے ہجرت کا قصہ لکھا۔ اس کالم کا اختتام کچھ اس طرح سے تھا: مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اگر بہت بڑے پیمانے پر آبادی کا تبادلہ نہ ہوتا تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی کی فضا قائم رکھی جا سکتی تھی، کوئی جنگیں نہ لڑی جاتی، کشمیر کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا اور ہم لوگ وہیں بستے رہتے جہاں وہ ہمیشہ سے رہتے آئے تھے۔ خود میں اپنے خاندان کی بات کروں تو ہم کشمیر ہی میں رہے ہوتے اور ہم نے اپنی گرمیاں سری نگر اور سردیاں جموں میں گزاری ہوتی، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے۔ دہلی واپسی پر مجھے مسز اندرا گاندھی نے یاد کیا تاکہ میں انہیں اپنے دورہ پاکستان کے بارے میں بریف کروں۔ یہ کہ بھٹو اس سے ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا اسے سفارتی حلقوں سے معلوم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈی پی دھر کو اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کر چکی تھی تاکہ مذاکرات کے لیے زمین ہموار کی جا سکے۔ وہ مجھ سے یہ بات جاننے کی مشتاق تھی کہ آیا ہندوستان کو اپنے مفتوحہ و مقبوضہ علاقے پہلے واپس کرنے چاہیے یا وہ 90,000 قیدی جو بھارت نے گرفتار کیے تھے؟ دونوں، میرا جواب تھا۔ میں نے وضاحت کی کہ بالکل اسی طرح جیسے چین نے سن 1962 میں ہمیں شکست دے کر ہمارے سپاہی اور علاقے دونوں واپس کر دیے تھے۔ چین نے صرف وہی علاقے رکھے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ دراصل اسی کے ہیں۔ چین نے ہمارے خاکی یونیفارم میں ملبوس لوگوں کے لیے اس قدر مشکل پیدا کر دی تھی کہ انہیں بہت دنوں تک کمروں ہی میں بند رہنا پڑا، چونکہ وہ لوگ ان کا مذہبہ اڑاتے تھے جن کا خیال تھا کہ وہ چین کے خلاف بہادری سے نہیں لڑے اور ہندوستان کی بدنامی کا باعث بنے۔ اگر قیدیوں کو آج رہا کر دیا جائے تو پاکستان کی گلیوں میں ان پر آوازیں کسے جائیں گی
میں نے کہا، جس قدر طویل پاکستانی قیدیوں کی بندش ہوگی اسی قدر ان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ بھٹو نے مجھ پر طعن کیا تھا کہ جتنا عرصہ تم چاہو ان کو جیل میں رکھ لو، وہ رہیں گے مسلمان ہی۔ ہم نے نہ علاقہ واپس کیا اور نہ قیدی، دونوں کی واپسی بعد از وقت ہو گئی۔ میرا احساس تھا کہ علاقوں اور قیدیوں کی جنگ بندی کے فوراً بعد فیاضانہ واپسی کا پاکستانی قوم پر گہرا اور مثبت اثر پڑتا، جس کو ہندوستان کی تنگ دلی اور بنیا ذہنیت ہی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ڈی پی دھر، جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، کے ساتھ میری نشست 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کا لائق اور ذمہ دار افسر اشوک چب، جو ان دنوں وزارت خارجہ میں پاکستان ڈویژن کا سربراہ تھا، اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ انہیں چھوٹی سے چھوٹی بات کی تفصیل درکار تھی۔ جس چیز نے انہیں ششدر کر دیا وہ بھٹو کی یہ تجویز تھی کہ جنگ بندی لائن ہی کو خط امن قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے بھٹو کے ساتھ شملہ میں اسی نظریے پر بات آگے بڑھانا چاہی، لیکن دیکھا کہ اسے اپنی اس تجویز سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ مسز گاندھی اور بھٹو کے درمیان مذاکرات شملہ میں 28 جون کو شروع ہو کر 2 جولائی کو ختم ہو گئے۔ مسز گاندھی حیران تھیں کہ آخر پاکستان مذاکرات کے بیچ اقوام متحدہ کے اعلانات یا بین الاقوامی قانون کے اصولوں کو کیوں گھسیٹ لایا۔ اس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تمام معاملات کا حل 2 طرفہ مذاکرات سے ہونا چاہیے اور اس میں کسی تیسرے فریق کی بالواسطہ شرکت کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے دلیل دی کہ بڑی صغیر کو بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے۔ بھٹو نے بھی کہا کہ وہ عالمی عدالتوں میں رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان عدالتوں کے 25 برس تک چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے مسز اندرا گاندھی کو یقین دہانی کروائی کہ اقوام متحدہ کے ذکر کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ اس عالمی ادارے یا کسی تیسری قوت کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ بھٹو اپنے ساتھ کئی دانشوروں کو لے کر آیا تھا، جس میں میرے دوست ویو پوائنٹ کے مدیر مظہر علی خان بھی شامل تھے۔ ایک اور شخصیت جسے غیر معمولی توجہ ملی، نوعمر اور خوبرو بے نظیر بھٹو کی تھی۔ اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے سیاسی میدان میں اتار رہا ہو اور یہ اس کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہو۔ بعد کے برسوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے بالکل صحیح وقت پر اسے سیاست میں متعارف کروایا۔ جب وہ شملہ آئی تو کم و بیش 17 برس کی تھی۔